ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما احمد نبی دوست دار چار یاران تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عالم زیر سایہ ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع بنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین
کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نعام تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب اے رب جہاں تمہارے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و کماں تمہارے لیے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے گلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت قبلہ علامہ محترم المقام قبلہ محمد اسلم نقشبندی صاحب زیدہ مجد الکریم مزید شرف کے حکم پر یہاں حاضر ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور بہت سارے علماء اور مشائخ قرآن وفاظ ساری یہاں پر اور اس جگہ مسجد میں جو علماء کرام تشریف فرمائے ان میں سے حضرت علامہ محمد احسان رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یادگار اسلاف مخدوم اہل سنت محترم المقام حضرت قبلہ علامہ محمد بشیر مصطفی صاحب اور ان سے پہلے جو حضرت صاحب کے خطاب سے پہلے آپ کے سامنے خطیب پاکستان و آزاد کشمیر حضرت علامہ مولانا محمد نواز بشیر جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور یہاں تشریف فرما قبلہ محترم صاحبزادہ افتخار علی ہاشمی صاحب زیدہ شرف حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد قدیر احمد صاحب زاہدی زیدہ علم حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز احمد صاحب نقشبندی مدظ اللہ العالی حضرت علامہ مولانا محمد ریاض نقشبندی وقاء اللہ تعالیٰ عن کل شر حضرت علامہ مولانا محمد محمود احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا شفیع القادری دیگر علماء اور مشائخ اور سٹیج پر تشریف فرما حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد نواز شاہ صاحب کرمانی قادری زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ پنن شریف تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جیلم یہ ساری میں نے اس لیے کہ انزل الناس منازلهم کہ جس طرح کے لوگ تشریف فرما ہوں ان کے بارے میں ایسی گفتگو ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ جس پر آپ حضرات نے اتنی محنت فرمائی میں بھی حاضر خدمت ہو گیا ہوں وہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور اس پر بات کرنا بھی اب سیاست بنتی جا رہی ہے۔ اس دور میں اور حجام اور حجم اور اقبال کہتا ہے ساکی نے بھی بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب حاضر کے آذر میں ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ جو لوگ ساری زندگی جنہوں نے ایک لفظ ناموس رسالت کے لیے نہیں کہا وہ لوگ ملالہ کے نام پر بڑے پریشان ہیں۔ میں جو بات کروں گا نا اقبال کہتا ہے دل بری بے قاہری جادوگری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است۔
اقبال کہندا گل ہوے تے دے اندر جاؤ جلال نہ ہوے تے جادوگری جادوگر دے بندے پھسانے دل بری با قاہری پیغمبری اس اقبال کہندا جے دل گل جلال ہوے تے غیرت ہوے تے پھر اے حضور دے غلام دی چال ہے سبحان اللہ. دوسری جگہ اقبال کہندا علم بے عشق از تابوتیاں. اقبال کہندا جے علم ہوے محبت رسول تو بغیر تے کہندا اے شیطانی کام ہے. علم با عشق از لاہوتیاں. جے محبت رسول نال علم ہوے تے اللہ دی اطاعت ہوے. سبحان اللہ. او امامو او صلاتو او حرم او کتابو او مدادو او قلم. گل کتے جا اقبال ماری کہنا کسی بھی زندگی تے بندہ لکھتا بھی ہے نماز بھی پڑھتا حج بھی کرتا قلم بھی استعمال کرتا دوات بھی استعمال کرتا برقع بھی استعمال کرتا. اقبال کہنا او مدادو او کتابو او قلم او صلاتو او امامو او حرم. کہنا کس امام نو اسی طرح رکھ سکتی کوئی شاید محبت رسول جی حاجی نو اسی طرح رکھ سکتی تھی محبت رسول جی کسی کا قلم ڈگ مداوے انہوں بھی محبت رسول. یہ ساری اللہ اقبال کہنا محبت رسول کے بغیر کوئی بات نہیں. ایک گل میں تاں کی تھی بھی تو بعد میری تقریر کوئی پریشر دیکھو تو بعد پھر مولانا نال کوئی بات کرے. میں اپنی ذمہ داری نال بات کر رہا ہوں. جڑا بندہ آخری حد ہو گئی جڑا بندہ ناموس رسالت تے گل کرن لگیا میں دائیں بائیں ویکھے حالات زمانہ ویکھے جناب محلے دار ویکھے حکومتی لب و لہجہ ویکھے فوج دے تیور ویکھے تے پھر گل کرے اس بندے نو چاہیے کہ کلمہ رسول اللہ دا چھوڑ دے. جڑا دیکھ کے گل کرنا اے اور گل کتاب اے میں نشان لب دیں تو پھر قسمت دی بات ہے جے نہیں لب دے تو ساری سوتا ہے مجھے ایسے نشان لگے. جے محبت رسول کا اظہار ہوئے تو لوگ کمن ہاس تو پھر سمجھ لو وہی بندہ ہے. ایسے بھی دو صحابہ کا ذکر ہے حضرت خبیب بن عدی تے حضرت زید بن دسنہ. دونوں جدوں پھانسی لان لگے کافر تے دونوں کو پوچھی یہ گل انہاں کہ یار دسو جس نبی دا کلمہ پڑھ کے پھسے ہو آج تو تھوڑا دل کردا ہونا کہ تہاڈی جگہ تہاڈے نبی ہونا. انہاں نوں نہیں سی نا پتہ جی جڑا جس شہر میں جو انہوں کی پتہ ہے تے دونوں صحابہ دا ایک جواب موجود ہے. سبحان اللہ. کہ کدے نال گل کر رہے ہو طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی. اقبال کہتا صدیاں منتظر رہے زمین تے آسمان حضور تے غلام آنا کرنا تے آ گیا آ گیا. انہوں نے کہا کدے نال گل کر رہے ہو اے پھانسی اے میرا جسم کٹن لگے ہو تو عقل دی بات کرو اے کیڑی گل کرن لگے ہو کیڑی گل کرن لگے ہو. اے دعا دا ذکر ہے خبیب بن عدی تے زید بن دسنہ دا ذکر ہے تے دعا کو ایک کو سوال ہویا انہاں کہا تحب ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکانہ کا قال لا واللہ العظیم ما احب این یفدیا بشوکت یشاقها فی قدمی فضحکوا منہ. انہاں کہا کدے نال گل کر رہے ہو اے میرے کو پوچھ رہے ہو نا اللہ دی قسم ہے خبیب بن عدی یہ بھی گوارا نہیں کرتا حضور مدینہ منورہ تشریف فرماون تے چل دے ہوئے کوئی کانڈا چم لوے حضور دے پیر میں چم تے نہیں نہ سکتا تے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا. توجہ جی آج سنجیدگی بڑے بڑے سکالر لاہور کے اپنے جناب رکشیاں دے پیچھے فلیکساں لائی کرتا ہے کہتا میں امت مسلمہ کا وکیل بننے کے لیے تیار ہوں. میں کہا پیسے لینے دوں باننا کچھ کے محبت کرنی تو ساڑھے تو پوچھتا تیار ہونے کا کی مطلب ہے گل کر.
تیار ہوں. بات نہیں میں اپنا آج مجمع کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہے کہ برکت بندے کا ذکر کر کے, صرف میں ایک بات کرنا چاہ رہا کہ یار یہ کوئی باتیں توجہ کافروں کے سامنے سنجید کے, یا جو کہے کہ میں بڑا سنجیدہ ہوں میں نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اے جڑی گل کی تھی محبت رسول دی فتح کو سارا مجمع ہس گیا. میں کہوں جا پاگل کائنات کو اے بات ہے جی اج سنی گل کرے عالم تے لوگ مجمع وچ ہسن نہ سنی تے نہیں نستے, ہر ظاہر منافق بھی ہوندے پیچھے تے جڑا تہاڈی محبت رسول تو ہس پوے سمجھ لینا بھی گل بن گئی. ساری زندگی تہاڈی گل تے ہسے کوئی نہیں, تہاڈا استہزاء کوئی نہ کرے, جھوٹ گل ختم ہو جائے. سبحان اللہ. سنجیدہ بندے دا کام ہی کوئی لو جی حسد کے نہیں ہے. میں تہاڈے سامنے حدیث دی کتاب. دوسرا حضرت زید بن دسنہ اتھے بھی میں نشان لا کے لے آیا, انہوں نے بھی یہی گل کی دیا تو حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکانہ کا قال واللہ العظیم ما احبو, وہی لفظ بولے تو جب آپ نے وہی لفظ بولے یشاقو فی قدمی فتحکو اتھے بھی واس پہ. سنجیدہ بندہ کیڑا بتا ہو جڑا کبھی جی میں سنجیدہ ہاں جی میں تو ایسی گفتگو کرتا ہوں ساری راضی ہو جاتے ہیں. میں کہا نہیں راضی کوئی روڑ گئے. تے میرا اگر پریشر ہو جائے نا ہائی تے میرے تے تسی غصے نہیں ہونا. جی گل مک گئی. امام علی مقام امام حسین کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا, جی دیر نہ اٹھے تو قربانیاں بہت دینیاں پڑنیاں. سبحان اللہ. جی قربانی زیادہ دینی پڑنی دیر. توجہ اسی جب ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں تو لوگ سانو کہتے ہیں مولانا صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو. حقیقت وہ جناب تسی اور جی اسلام اس طرح پھیلے ہے جو تسی طرح لگے ہو. کڑیاں 14 سال کی گولیاں لگ گئی ہیں 2. میں جناب اپنی ذمہ داری سے گل کر رہا ہوں. تھوڑے نال کوئی بات کرے تو ان کو وہ لاہور بیٹھا اتنے گرفتار کرے. جی ہاں تو میں گرفتاری دین واسطے ہوں بھی تیار بیٹھا. ایسے اسی طرح میں لے جاؤں. آقا تیری شان کی خاطر قرآن چلیا, قرآن لوگ جتیاں ماریاں, قرآن پاڑیا آگے سٹیا, قرآن لیٹرین سٹے, قرآن ہوتے شراباں ڈولیاں, قرآن ہوتے خنزیر تے گوشت رکھے. امریکی اور نیٹو دے فوجی تھلے رکھ کے بوٹا سمیت ہوتے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا کچھ ہوا, ہمارا جنرل نہیں بولا. کیا نہیں بولا؟ یہ بھی بات ہو گئی. رسول اللہ کی جو فلم بنی اس کا کبھی کسی مسلمان نے اس کو دیکھنا نہیں ہے, نہ اس کا نام اپنی زبان پر لانا. مطلب تسی دیکھو تو پھر دیکھن تو بعد امام مالک دا فتویٰ 195 صفحہ شفا شریف دی دوسری جلد. ہارون رشید پوچھا, انہوں نے کہا جناب حضور کے خلاف کوئی گل ہوئے. امام مالک آج دا میری طرح دا مولوی نہیں جنہوں بھی چاہ دی پیالی پلا دے ہوئے تو کہنا جناب ہاں آپ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے. محلے دا کانسلر بیٹھ کے ممبر دے بیٹھے ہوئے مسیحی جمعہ پڑھنا ہوئے تو تقریر دا موضوع بدل دے. میرے ماموں فوت ہو گئے جنگل میں چلا دے سن. انہوں نے 2 کتے رکھے ہوئے سن. انہوں نے آپ کو ایک گل سنائی کہ ادھی راتی اگر نہ اٹھا نا تو کہنے لگے کتے میرے تو 2 فرلانگ اگے نستے سن. تے میں پہاڑ کے اتنے کھڑا ہوتا سی تے تھلے اتر جاندے سن. سکی روٹی کھا کے راتی ادھی مالک اٹھے. سکی روٹی کھا کے میرے ماموں نے کدی گھیو نہیں سی پایا. سکی روٹی کتے 2 کھا کے مالک راتی اٹھیا تے مالک نے 2 فرلانگ تے حفاظت کر رہے. ایسی کلمہ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرن لگی ہے تے کتے نالوں بندہ بیٹھا ہوئے.
پھر حالات دیکھے، پھر اپنی جانا بچائے. دیکھو نہیں مالک کتے کھڑے، کتے تھلے اتر گئے کہ تھلو کوئی چیز نہ مالک نو آ کے لڑ جائے. کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے، بندہ گل کرے جی میں عاشق رسول ہوں. پھر جنرل کیانی کو بندہ ڈرے کہ جی 7 لاکھ فوج کا سربراہ ہے. میں کہا تیری ہے اس طرح یہ فوج تو دھرتی واسطے رکھی ہوئی، دھرتی پہ جب حملہ ہوا مٹی واسطے رکھی ہوئی ہے. ملالہ واسطے تو بول پیا. ایک ملالہ ساری کائنات کی ٹائم ہویا جی 11 بج گیا، 11 بجے ہونے اسے ٹائم رب سارے جہان خرق کر دے وے. سانو کسے گل دی پرواہ نہیں، صرف ناموس رسالت دی پرواہ. جناب 2 گولیاں لگ گئی ہیں، وہ جناب اسپتال جا پہنچے اور اپنی فوج کو حرکت میں لانے کے لیے کہا کہ ہم طاقت سے، میں کہا سی ناموس رسالت کی گل کریے. کراچی دے مفتی نو میں گالاں کڈیاں فون دے، انہیں جا کے وہ پیش کی تھی قرارداد امریکی کونسل خانے چ. اے جڑی یادداشت نہیں پیش کرتے مقبوضہ کشمیر دیاں اقوام متحدہ کے دفتر سے امریکی کونسل خانے جو مفتی نوجوان ہے، مطلب تسی مفتی منیب الرحمان مراد نہیں لینا، وہ ایک نوجوان مفتی ہے. انہیں میں نے فون کیتا بڑی جناب جلوس تو بات کہ جناب حضرت صاحب میں کیسی کہ میں یادداشت پیش کی تھی. میں انہوں جو گاڑا تسی سمجھتے ہو کہ میرا پریشر کتنا ہائی ہوئے ہونا اسے. میں کہا تو کنج کیسی؟ کہتا شیشہ سی تے پرے وہ کھڑے سن تے میں کھڑا سی. میں کہا پھر کی ہویا؟ کہتا جی شیشے جو سی. میں کہا کی پکڑائے جی؟ کافرہ پڑھو منگے ہی ساڑھے نبی دی ناموس دی حفاظت تسی کرو. میں کہا کمینے کم از کم شیشے نو تو مکے ہی مار دے دا تے قیامت تک تیرا نام تے لکھیا جاندا. اللہ اے جڑا نا صاحب کافر جنہاں نے گل کی تھی تساں اقبال کہندا ہوئے اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگس دل شاہی نہ سوزت بہر امرغے کے در چنگس. اقبال کہندا تو جھلا تن انگریزاں کولو خیر دی امید ہے. جنہاں تیرے نبی دی ناموس دی گل کرنی ہوندی تے انہاں فلماں بنائیاں کیوں؟ یوم عشق رسول میں مناواں، حضرت صاحب منان، پیر صاحب منان، علامہ صاحب علماء منان، تسی نعرے لاؤ. یوم عشق رسول حکومتاں دا منان دا کام نہیں، اے انہاں دا کام نہیں یوم عشق رسول منانا. تسی جنے دے پتر ہوندے تہاڈے اندر کوئی غیرت کروڑواں حصہ بھی ہوندی اور جہانگیر بادشاہ جتنی ہوندی تے نور جہان نے صحابہ دی گستاخی کی تھی. اس دے دور بندے نے گرفتار ہو گئے. او دا برا آصف وہ اپنی بہن نور جہان کو گیا جڑی محبوبہ سی جہانگیر دی. اور کہنے لگے جا کے جہانگیر نو کہا بھئی اے کی مطلب ہے تو انہوں نے سزا دیتی گستاخاں نو، اے صحابہ دے خلاف بولے تو جاؤ تے محبوبہ ہے، محبوب ہے تو اس دی محبوبہ ہے. تے جدوں وہ نور جہان اندر گئی جہانگیر کو تے کہنے لگی ہے جڑے گستاخ صحابہ تو نے میں سزا دیتی کھڑا، اے میں نے سفارش کر دی ہے تیری محبوبہ. جہانگیر اپنے تخت تو اٹھ کھڑا ہے. انہیں کہا جانے من جان دادا ایمان دادا. انہیں کہا جانے من جان دیتی ایمان دے نہیں نا. اے احتجاج سی پاڑا تسی بلاندے امریکی سفیر نو او دے سامنے رکھ دے خالد ٹینک، درار ٹینک، شاہین میزائل، غوری میزائل اسلام آباد دیا سڑکہ دے لے آندے. ایٹم بم والا بکسہ بھی سامنے رکھ دے دے. وہاں اتنے بغیرت نہیں گئے نہیں ہوئے سارا کچھ. اسے میرے گل میں مجھے دمان جانوے رجولس کٹو جی اقوام متحدہ میں کچھ بھی نہیں ہونا حضرت جی. میں کہا اقبال کو پوچھ لے دے کم از کم مصور پاکستان کو. میں کہا اقبال ہوتے یورپ اچ کی ہوتا ہے؟ کہنا بے نظائے شرع یورپ کی لوکال برارا کرداس بر گرگاں حلال. اقبال کہنا پورے کافران ایک کو فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ. نقش نو اندر جہاں باید نہاد این کفن دزدہ چی امید کشاد. اقبال کہنا اٹھوئے مسلح کافران کو مت مانگ، میرے نبی دی نہ اٹھ، خود نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے اٹھ. کافروں کے ساتھ بھیک مانگتا ہے. میں کہا اقبال ہے تو کہنے اقوام متحدہ جانا چاہیے.
کہتا در چلے واقعیست خیر از مکر و فن سید توی میشوان مخچیر من اقبال کہتا ہے تنہوں پتہ ہے اقوام متحدہ کی ہوندہ وہ سارے کفن چور پہ کے فیصلے کرتے ہیں تو اس بھیڑ نو نہ پلے میں اس بھیڑ نو نہ پلے ہم بھی کتنے جناب عجیب و غریب لوگ ہیں ان کے جناب ہم قرارداد پیش کریں یہ بات علماء کو ذہن نہیں دیتی آئندہ یہ بات بالکل نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے آج تک کوئی قفص ٹوٹا نہیں فریاد سے ان بھی کدی ہویا کافرہ جنہ فلمہ بنائیاں وہ توڑے نبی دی ناموس دی گل کر لیں انہاں کدی بھی نہیں کرنی وہ تے مزید تو انہاں سلمان شیطان رشدی سانو دیتا ہے تسلیمہ نسرین دیتی انہاں قرآن دے مجرمان ہوتے سامنے پادری نے مین روڈ ہوتے بے کے جلائی امریکی فوج نے جناب پولیس نے دی حفاظت کی تھی میں لاہور گل کی تھی کہ میں کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی تھی تسی کہندے ہو منگولیاں دا کتا لڑ گیا گستاخ رسول نو تے اس پادری نو کتا کیوں نہیں لڑدا ساڑھے لوگ تقریر ایک منفی پہلو اور کہنے جی وہ منگولیاں دا کتا اٹھ کے پہ گیا گستاخ رسول نو ہزاراں دے مجمع وچ انہیں جدو رسول اللہ کے خلاف گل کی تھی میں کہا ہے گل سنو کتا اس ویلے لڑسی جس ویلے دو ٹنگے نہیں ہون گے تسی آج کبو اسی نبی دے ناموس دا کچھ نہیں کر سکتے ویکھو پھر امریکی پادری نو کتا پہندا کے نکلا تسی کبو نا اسی ساڈا کوئی تعلق نہیں امام مالک میں گل کر رہے سی امام مالک سبحان اللہ ہارون رشید پوچھا انہیں کہ جناب حضور کے خلاف گل کرے تھے کیوں جی آج دے نہیں ایسی محبت رسول کے دعوے بھی کریے جناب سگریٹ پی کے جناب فوراً تقریر بھی بنا شروع کر دے سگریٹ پی کے ناتخانی شروع کر دے او امام مالک کی جنہیں ساری زندگی مدینہ جتی نہیں پڑی جنہیں ساری زندگی مدینہ منورہ گھوڑے تے سوار نہیں کہ بھائی جس خواہ ہوتے رسول اللہ چلے میں گھوڑے تے پیرا نال پر بات کروں اس خطرے نال حج کی نہیں کی دسے آئے ایک حج تو کدھرے کدھرے موت نہ آ جائے 16 ڈنگ مارے پچھو نے حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے تھے شاگرد نو کیا کھان تو کپڑا چاہے تو کپڑا چاہے تو پچھو ڈنگ تے ڈنگ لائی جا رہے انہوں نے کہا حضور پہلے دس دینا فرمایا 2 کم تے نہیں نہ ہو سکتے ہارون رشید نے کیا انہوں نے کہا جناب میں حدیث پڑھنا چاہنا ہوں ایسے ساڑھے ہر بندہ اٹھ کے کہنا یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں حکومت بھی اتو لے کے تھلے تک یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں میں کہا جی صدیق اکبر بھی ٹھیکیدار کوئی نہیں میں گل کر رہے میں کہ کون کہتا ہے ٹھیکیدار ہیں صدیق اکبر نے بھی کیا اتیونی ما اطاعت اللہ و رسولہ فرمائے میری گل اس وقت تک مننی جب میں اللہ رسول دے پیچھے چل گئے سبحان اللہ میں نصیحت اللہ و رسولہ فلا اطاعت علی علیکم جو میں اللہ رسول دے خلاف چلا تو پھر تو میری گل کوئی نہیں مننی فین احسن تو فاعینونی جے چنگا کام کرنا تے مدد کرنا میں نصاب تو فکفمونی جے میں بھڑا کام کرنا تے میں سدھا کر دینا بات ختم ہو گئی صدیق اکبر بھی ٹھیکیدار کوئی نہیں تے میاں حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب کی فرمایا کیتا خوب دھیان تے نظر آئے نوکر شرع دے پیر فقیر میاں اے سارے نوکر ہیں رسول اللہ دی شریعت ہے چاہے پیر ہون چاہے فقیر ہون چاہے مولوی ہون چاہے حافظ ہون چاہے عوام ہوئے کوئی بھی ہوئے حضور دی شریعت ہے نوکر ہیں لیکن ایک میں گل کرنے لگا صدیق اکبر ٹھیکیدار تے نہیں سن لیکن ذمہ دار ضرور سے سبحان اللہ ٹھیکیدار تے اسی بھی کوئی نہیں لیکن تھوڑی بہت ذمہ داری تے ہے نا ساڈے سبحان اللہ میں تھوڑے سامنے گل نہیں کر رہا میں جمعے تے اوتے گل کیتی میں کہا کیا نہیں پڑھائے جی ایچ کے ہوئے جمعہ زرداری پڑھائے فیصل مسجد شاہی مسجد لاہور شباز گنجا پڑھائے میں کہا سانو تو پریشانی آؤ خطبے دے ہو میں کہا لیکن جب لکھی ہوئی ترائے واللہ کل واللہ پڑھنی نہ آئے جمعہ کی پڑھانا ہے سبحان اللہ ذمہ داری کی تو کسی طریقے نال ہوندی پڑھے بنا انگریزی تو پھر میں سیاست دیا 2 کتابیں لیا اے سنن نسائی اے دوسری ابو داؤد شریف بغیر ترجمے تو اے میرے کو موجود ہیں 4 تو میں نہیں لیا میں وٹی لیا لگا سی مکمل جڑی لیکن میں بیمار آدمی چکی جانیاں نے اے میں لیا میں آخر جناب پڑھے بندہ اے بی سی تو اے نسائی تے نہیں سمجھ آتی بندوں کو کی لکھے
بڑے بندہ کفر دا نظام تے کبھی میں ترجمانی رسول اللہ نے دین دی کر لی ترجمانی کر سکتا پیر میر علی شاہ ترجمانی کر سکتا امام احمد رضا بے شک کہ اپنا دے بیٹھ کے میں کر 8.5 لاکھ روپیہ لے کے عامر لے کر 8.5 لاکھ روپیہ لینا جیو کرو کس شاید 8.5 لاکھ روپیہ لینا پتہ ہے تمہیں کفر اسلام میں ملانا رہو کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اسلام اخلاق سے پھیلا ہے اے جو پورا کتاب الجہاد ہے ساڑھے بہت ساری میں پہلے بھی گل کر رہا ہوں سازش ہو رہی ساڑھے علماء سازش دے شکار ہو گئے جھٹ پٹ جناب کہہ دیتے ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں اے جی میرے کو پوری کتاب الجہاد موجود ہے ہم درود والے بھی ہیں اور بارود والے بھی ہیں کتنے بیمانی والی بات ہے پورا ہم نفی کر دے ہمیں رسول اللہ نے ایورے کر بھائی چلے سبر الوداع اے بارود دی گل آن لگی حضرت ابو دجانہ رسول اللہ این تلوار چاہیے یہ بارود ہے بارود نہیں حضور نے این تلوار چاہیے فرمایا کون لینا ہے اس تلوار کی نہیں لینی مولا علی ہے حضور نے فرمایا آپ کو نہیں ملتی زبیر بن عوام ہے فرمایا نہیں ملتی حضرت عمر آئے فرمایا نہیں ملتی ابو دجانہ ہے حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے دوسرا حق کیا ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں وہ لے کر بھاگے نہیں تیسرا حق کیا ہے فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے ابو دجانہ جیسے جی ناموس رسالت کی جب بات ہوگی تو پھر انداز بدل جائے گا ابو دجانہ تلوار رسول اللہ کو لئی بارود لے آئے این چلے ان اللذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفد لدن نخیلی اللہ اکون الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی میں آج رسول اللہ کو تلوار لئی اور پچھلی صفحہ نہیں ہونا اور صدا اگلی صفحہ جو ہونا ہے اضرب بسیف اللہ والرسولی کیا جی تلوار بھی چل رہی تھی نال اخلاق بھی چل رہے حضور کی ناموس کی جب بات ہوگی تو انداز یہ ہوگا فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر جب حضور نے کہا ابو دجانہ اینج کر رہے فرمایا انہا لمشیت یبغض اللہ تعالی اللہ فی هذا الموت نے فرمایا چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے پرسوں لاہور نواز شہباز نے کڑیاں منڈے کٹھے کیتے تے انہیں پاکستانی ترانہ پڑھایا تے کڑیاں بھی نچیاں تے منڈے بھی نچے این این کر کے میں کہا جڑیاں کڑیاں طواف کعبہ میں این نہیں کر سکدیاں این نہیں کر سکدیاں لوگ انسان اور دین سے کھانا چاہتے ہیں اے حضرت ام خلاب اے سنن ابی داؤد اے ام خلاب کتاب الجہاد حدیث موجود ہے غزوہ خندق کے موقع پر آپ کا بیٹا شہید ہو گیا پوری چادر پہن کر آئی صحابہ کیا مائی پتر مر گیا کہ پھر بھی اپنا پردہ نہیں لایا ایسا حالت ہے تو بڑیاں بے صبریاں ہو جانیاں ام خلاب نے گل کی تھی انا کیا ہو میرے محبوب کے غلاموں میں پتر کھویا شرم و حیات نہیں کھویا دین سامنے کوئی کیولانا سیکھنا ہے ساڑھے بڑے سامنے یتیم چھڑ گئے سانو بڑے نے کچھ نہیں دیتا دو صفحے کی کتابیں لے کے 1400 سال دین رسول اللہ کا چل رہا ساڑھے بڑے نے کوئی دین کا کام نہیں کیتا آج نوے جناب لکھاری تے نوے جناب سکالر آ گئے نوے مولوی آ گئے دین ساڑھے بڑے دے کے گئے بے شک اے میں گل کرن لگا وجہ ترجیح کے وے حضرت ام عمارہ نکلاؤ جی تسی اے ام عمارہ میدان احد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کے زمانے چاہیے چادراں بہت ساری ہیں اے ام عمارہ چادراں ہیں حضرت عمر کے زمانے بڑی قیمتی دو نہ وچ بہت زیادہ قیمتی انہاں وچ ایک اور قیمتی
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ المغازی ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ حضرت عمر صحابہ کہنے لگے جڑی قیمتی چادر ہے نا یہ اپنی نوح نو دے دیو صفیہ نو عبداللہ بن عمر دی بیوی نو نواں نواں انہاں دا بیاہ ہویا تے اے اپنے پتر دی بیوی نو چادر دے دیو نوح اپنی نو حضرت عمر فرمان لگے میں اس عورت نو دیاں گا صفیہ او دا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ اے حضرت وجہ ترجیح کے وے حضرت عمر فرمان لگے میں اس عورت نو دیاں گا جڑی ادھر نال وی چنگی انہاں کہا جی کیڑی فرمایا ام عمارہ سبحان اللہ انہاں کہا کیویں چنگی اے میرے آقا دا فرمان جب جنگ ہو رہی ختم تے حضور نے فرمایا ہے جان دے ام عمارہ نو اے فرمایا مل تفت یمینا ولا شمالا یوم احد الا ورایتها تقاتل دونی آؤ میرے غلاموں اے ام عمارہ نو جان دے میدان احد وچ میں دائیں ویکھیا بائیں ویکھیا ہر طرفوں اپنے نبی دی ناموس دی حفاظت کر رہی سی دور صحابہ تو لے کے آج تک وجہ ترجیح ہے نوح نہیں ویکھی عبداللہ بن عمر دی بیوی ہونا کوئی معمولی بات ہے عمر دی نوح ہونا کوئی معمولی بات ہے حضرت عمر نے دسیا قیامت تک جدا معیار ہے زرداری کہتا ہے آج دا بیان بیچارے نے لگیا ویسے تو انو سارے نو سلام ہے تو ایسے طرح جذبہ اور رکھیا نا تے خدا دی قسم ہے غازی ممتاز جنہ ہاتھ بان کے ساڑھے حوالے کرو انشاءاللہ تھوڑا دے دلیری اور کرو انشاءاللہ تھوڑی دی دلیری بس آج زرداری بول اٹھیا کہنا سانو پورے ملک کی وکیل نہیں ملیا بے شک لکھا سلام حضور دی امت بے شک انہاں نو سلام دے خدا دی نہیں ہو اس چھڑوں پر ڈاکو دے اسم کی کر لکھا سلام تو آنو خدا تھوڑا جا اور زور لا دو کہنا ہے یہاں کوئی پاکستان کے معروضی حالات کس قسم کے ہیں پورے ملک میں ہمیں شیطان تحصیل کے لیے وکیل نہیں ملا اللہ اور قادری کی طرف سے سابقہ چیف جسٹس پیش ہو گیا تارانے طور پر پیش ہو گیا غازی ممتاز تیرے جان شان یہ تاریخ ہے انشاءاللہ واقعات اسی کے چلے جاؤں گے صدا کس رہنا ہے لیکن خدا دی قسم ہے غازی الدین دا بھی وکیل پیش ہوئے لیکن 18,000 روپیہ لیا ہوں یہ تاریخ کا حصہ بڑا گندہ حصہ ہے میں اور ایک گل بڑی خطرناک ہے وہ نہیں کرتا کیونکہ لوگوں ہضم نہیں ہونی لیکن تاریخ سے لکھی ہوئی بات وہ میں پردہ پا کے جا رہا ہوں 18,000 روپے جنہیں وچوں 3,000 کے علاوہ 15,000 غازی الدین دے پیو نو دینے پے سانو نہیں سمجھ آئی اس گل دی کو وکیلہ کیوں پیسے لیں اس حالت دے جو توجہ چندے ہوندے رہے بیچارے کی مطلب ہے ظاہر اس ویلے حالات دی فرنیاں دے سن لیکن حضور دی امت ایک تاریخ لکھی جائے گی بات کہ غازی الدین دے وکیلہ عام وکیلہ 18,000 اس زمانے دا کدھر خرچ ہویا ایک سوال ہے لیکن یہ لکھیا جائے گا کہ غازی ممتاز جدو ماریا تے 3 جسٹس خود پیش ہو گئے لڑ رہے وہ کہنا اسی پیش ہو گئے نظیر اختر کہنا جی میں پیش ہونا ہے اور نظیر غازی کہنا جی میں پیش ہونا ہے اور جناب دوسرا کی نام ہے خواجہ شریف کہنا ہے میں پیش ہونا ہے سبحان اللہ میں کہا پتہ ہے خواجہ شریف نے میں تو تقریر واسطے بلایا تو حاضر سروس سے صوبائی خطیب قاری محمد عارف صاحب نے پیغام بھیجا مولوی خادم نے کہو میرے گھر آ کے ماہانہ محفل میلاد میں تقریر کرے میں کہا مجھے آ کے کہہ دے میں تیرے گھر تقریر نہیں کرنی اس واسطے کہ تو غازی احمد شیر کی ضمانت نہیں لئی اس نے میں کہا یہ کی تھی میں کہا میں تیرے گھر تقریر نہیں کرنی حاضر سروس سی میں یاسین پہلوان دی بیوی ایم این اے بلال یاسین دے ماں دا جنازہ پڑھان گیا تے وہ اگے کھڑے انہیں بدلنے کی کوشش کی تھی میرے نام سلام حاضر سروس سی کی چلتے میں کہا میری کرسی آئی موڑو ادھے نام میں سلام نہیں کرنا لیکن آج میں اجلاس ہویا تے میں آکر زرداری چونکہ انہوں چیلنج کر دیتا ہے تے آج میں آکر انہوں لاہور اسی جلسہ کر رہا ہے تحفظ نام سے رسالت دا میں آکر چیف جسٹس نے بلاؤ ہونا سی بٹھانا ہے اور تو میرا نظریہ بدل گیا اس کے بارے میں آکر ہوں تو حضور دے ناموس واسطے اٹھ کھڑا آیا ہوں مولی خادم بھی تیری جتیاں میں ہاتھ لانا میں نے تو تقریر نہیں کرائی کہ میں نہیں آئے کہ محمد سے وفات ہونے اے میار میں اپنے کو تو نہیں نہ لیا میار اے تیرے میار سانو صحابہ کرو ورنہ کوئی عام وکیل بھی کسی کو بلاوے تو مطلب بھجدہ جانا پنجاب کا چیف جسٹس ہوئے تو وہ کبھی آ تقریر دے یا کس مدھے سلام لین واسطے تو میں کسی آئیں مڑوا لما منہ ویکھتا رہ جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں لیکن گل ہے جب اصل درجے کو منیا
اسی جس نو بھی منیا اس واسطے نال منیا بے شک ہن میں پوچھ مولانا گواہ بیٹھے اسی 17 نو رکھیا جلسہ تحفظ ناموس رسالت دا مسلم مسجد ہے تے میں آکھا 17 نو نومبر تے میں آکھا ہن اس بابے نو بلاؤ ہن اس بابے نو اسی سلوٹ مارا کہ میں آکھا ہن زرداری نو دسنا ہے اسی دے نال کھڑے ہن گل کر تو اگلی بس تھوڑا جہا تسی اور زور لا دیو انشاءاللہ۔ اے تاریخ وچ لکھیا جانا غازی علم الدین دا بھی کوئی مثال کوئی نہیں لیکن غازی ممتاز دی گل اپنی غازی ممتاز وقت گورنر نو سدائی گولیاں ماریاں تے میں انہاں دے والد صاحب نو فون کیتا اس واقعے تو بعد میں کہا جناب اندر جا کے غازی ممتاز نو میرا پیغام دینا ہے کہ بابا تیرا تو براہ راست رابطہ ہے ہن تو پوچھ کے دس اسی کی کر سکتے ہیں اللہ اللہ وہ دے والد صاحب نے میں اسے فون کیتا انہوں نے کہا جناب میں تھوڑی پیغام دیتا تے 10 منٹ ممتاز کر دی چپ رہا اور وہ دے رنگ بدل گیا انہیں تھوڑا جواب نہیں دیتا میں کہا تو میں پوچھ کے دس ہونا سی کی کر سکتے ہیں یا تے وہ اکاڑے والا حافظ قرآن کھمبے تو چھاڑ مار دیتی پتہ ہے نا تو وہ خودکشی نہیں اس نو خودکشی نہیں کہہ دے محبت رسول جا کے عبداللہ بن زید انصاری نے جب پتر نے دسیا انہیں کہا جناب رسول اللہ تے ظاہری دنیا تشریف لے گئے عبداللہ بن زید انصاری نے گوڑی کر رہے پتر نے پیچھے آ کے گل کی تھی انہیں کہا واقعی حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے انہیں کہا ہاں جی لے گئے آپ نے ہاتھ چپ دیتے اللہم عازب عن البصر حتی لا رابط حبیبی محمد یا اللہ میری اکھاں لے رہے جن اکھاں حضور دا چہرہ بھی کیا ہو کسی دا منہ نہ بیٹھ ایک خودکشی ہے جناب ایک خودکشی ہے میں ہم لوگوں نے دسیا میں کوئی حافظ قرآن تے کیا میں اس پہ غیرت زندگی پڑھیں گے چنگا انہیں کھمبے تو چھاڑ مار کے حضور دی بارگاہ میں چلا سبحان اللہ اور سیف اللہ میاں والی کا ڈرائیور سیف اللہ کوچ چلانا میاں والی تو راول پنڈی ترنول موڑ تے آیا تو انہیں بندے ویکھے انہیں کہا کی ہو رہے تھے انہیں کہا جناب تھے حضور دی ناموس واسطے جلوس کٹایا جا رہا ہے وہ سیف اللہ ڈرائیور نے گڈی پرے کھڑی کر دی تھی جلوس سے شامل ہو پولیس نے فائرنگ کی تھی ڈیڈے گولی لگی تو شہید ہو گیا ایک بیوہ تے 3 بچے چھٹے گل بندہ سوچ سکنا ہے گل اس دے گھر کے لے جا کے 5 لاکھ دینا ہے ملالہ واسطے تو جناب علاج بھی باہر چلا گیا اسی کدی سوچیا نہیں گلاں لکھاں روپے اس واسطے لگ رہے ہیں جی ایچ کے وہ تیارے اٹھ کھڑے ہوئے رسول اللہ دی ناموس واسطے جی ایچ کے اس اتر ہے یہ سوال کر رہے ہیں اور جیڑا بھی آوے ووٹ لین ایک کو دے پڑھو سوال ضرور کرنا ہے ناموس رسالت کی گل کی تھی جیڑا ایتھی بھی بغیرتی کر کے نا کہ نہیں جی ووٹ اور چیز ہوتی ہے حضور کی ناموس اور چیز ہوتی ہے اسی طرح ہی ہونا ہے این جناب 42,000 کڑیاں منڈے نچے تے ہن اسی لاہور بھی بندوبست کرن لگے ہیں انشاءاللہ لکھاں لوگ جمع ہون تے ایکو ترانہ پڑھن انہیں جانا انہیں مانا سبحان اللہ کسی بھی کوئی میر کو آگے جائے سٹیڈیم میں رکھو سٹیڈیم میں رکھو ترانہ صرف اسے کوئی تقریب نہ ہوئے صرف حضور دا فدا کا یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یہ جواب تے دینا ہے نا موقع ہے کوئی ترانے پڑھن دا صدیق اکبر کمال دی بات ہے تو ملک دی پئی ہوئی صدیق اکبر نے فرمایا ذمہ دار میں انہاں کہا جے جنگل تے درندے آ کے صدیق دی ٹنگا تو گھسیٹ کے لے جان تے پردہ دار عورتوں نوں لے جان تو ناموس رسول رسالت کے مقابلے میں یہ کوئی چیز نہیں لان فاز تو جیش اسامہ کما امر رسول اللہ فرمایا جیش اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کیوں جی مدینے کی دھرتی ہے ایک کوئی بات ہے پاکستان سر زمین شاد بات میں کہو جی لبیک یا رسول اللہ کہو اے تو موقع ہے لبیک تے ترانے پڑھن دا موقع ہے اے گل تو ہم کرنی پڑی کھل کے بات کرنی پڑی لو جی امام مالک نے پھر کیا بات کہی آج ہم کوئی زندہ رہنے کے قابل ہیں اے پریشر جڑا میرا ہو رہا نا میں بلڈ پریشر دا مریض نہیں مطلب تسی سمجھو مولانا صاحب بلڈ پریشر دے مریض سن راتی انہوں نے پریشر ہائی ہو گیا میں بیمار ضرور ہوں لیکن بلڈ پریشر دا بیمار نہیں اے جڑا پریشر ہے یہ غیرت دا پریشر ہے دین دا پریشر ہے یہ نرم بات نہیں ہو سکتی اے نسائی شریف میرے کو اے میں کھولی ہوئی نسائی شریف ادھر کرو منڈے اے پریشر ہے 2 جگہ امام نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے دے وچ 2 جگہ
پریشر ہے. نبی علیہ السلام کو صلح حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ یہ آپ آئندہ عمرے پر نہیں آ سکتے, آئندہ آپ آئیں. حضور واپس تشریف لے گئے. آئندہ سال حضور عمرے کے لیے آئے, آئندہ سال رسول اللہ عمرے کے لیے آئے. حضور اونٹنی پر سوار ہے, آگے عبداللہ بن رواحہ اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے. ناموس رسالت پر ایسے بات ہوگی, ایسے جناب یوں آج کل چیف جسٹس ہی بولے کہنا فتح مکہ امن کا درس دیتا ہے. میں کل 2 تقریر نظر میں انہوں جان لائی ہوئی خوب ہوتے. میں کہا فتح مکہ تینوں کہنے کہ امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جی تینوں امن کا درس اتھوں ملیا تو یہ نہیں تینوں سمجھ آئی کہ 9 مرد 6 عورتیں حضور نے فرمایا جتھے دبن وڑ دے ہو. یہ تو بن گیا. ابن خطل کے بارے صحابہ نے کیا ہوا متعلقن بی استار الکعبہ دے بخاری کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا جی تو کعبے کے خلاف ہی چھپے ہویا. حضور نے فرمایا اقتلو, فرمایا اتھی مار دے. کیوں دین دے اندر خلط میں مباس کر دے ہو؟ یہ نہیں پتا دین دے تو دین دی گل کیوں کر لے ہو؟ حضور نے فرمایا اتھی مار دے اس نو. میں کہا انہوں تو کعبے کے خلاف بھی نہ بچا سکیا. گستاخی رسول نو کہ جو مارن دی اجازت نہیں. اس واسطے دین دے اندر جب ناموس رسالت کی بات ہوئے گی تو پریشر نہ ہوئے گی, کیونکہ چنانچہ سے بات نہیں ہوگی. اے اور پریشر کا گل ہونے لگی. صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ حضور اونٹنی پر سوار ہے, اب ناموس رسالت کی بات ہے. صحابہ نے غصہ تے بڑا سی نا میں کس سال تجھے ساڑھے آقا کو روکیا ہوئے کیوں جی. صحابہ نے غصہ تے بہت ڈاٹا سی نا. عبداللہ بن رواحہ جب اونٹنی سے کیا کہ چلے نا تو دیکھے ادھر اجے کافرہ روکیا کوئی نہیں, اجے روکیا کوئی نہیں حضور نو, لیکن غصہ پچھلے سال دا بڑا سی. انہوں نے جب دیکھیا نا کافر دائیں بائیں کھڑے تے عبداللہ بن رواحہ حضور کو بھی نہیں پوچھا حضور اجازت ہے فقیر کچھ کہہ سکنا, پوچھ کے محبت نہیں نہ ہوتی. اپنا اظہار کیتا, فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں, آج حضور آ رہے ہیں, ہٹ جاؤ پیچھے. کیوں جی جب ناموس رسالت کی بات ہوگی تو میرے سنداز سے. اور سارے لوگ کہنے ہیں مولانا صاحب بس آپ جو ہے نا ایسے بات کریں کہ بالکل دین بیچارہ تو رہ گئے, دین والے بھی رہ گئے ہیں. نا دین والے موجود ہیں, دین والے بھی رہ گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. اے دے بیچی مولا علی, اے مولا علی, حضور نے بھیجا, فرمایا علی فتح مکہ کے موقع پر حضور نے حد بندی کر دی مدینہ منورہ کی. فرمایا جو آئے جو جائے اس کی تفتیش کرو. اس دوران میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ روضہ خاف تے ہوتے ایک زنانی جا رہی. اے کتاب الجہاد امام نے حدیث نقل کی تھی. فرمایا روضہ خاف تے زنانی جا رہی, اس کو بھی نپ کے لے آؤ تے ہوتے کو کھاتے ہو بھی نپ کے لے آؤ. مولا علی بھی گئے, مقداد بن اسود بھی گئے, زبیر بن عوام بھی گئے, گھوڑے توڑا دیں. جب وہ گئے تو روضہ خاف ہوتے زنانی جا رہی, مولا علی گرفتار کر لیا. ملالہ کی بات میں کرنے لگا. اور ناموس رسالت کے مقابلے میں کون سی ملالہ کی بات کرتے ہو؟ یہ ساریاں بھی ایک کو ٹائم مر جاؤں تو سانوں کی کر دے جناب. جی عورت کی بھی بڑی اسلام میں عزت دیا. میں کہا عزت دیا لیکن ناموس رسالت کے مقابلے میں عورت کی عزت نہیں ہوتی. مولا علی گرفتار کر لیا اس زنانی نے. فرمایا خط کٹو. ایک پورا ہو گئی بات. دوسری بات ہے خط کٹو. انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں. آج تک کوئی مسئلہ ہوتا انہوں نے کہنا حضور دی بارگاہ حضور میں زنانی تے نپ کے لیا, لیکن تو انہوں غلط فہمی کی خط تے کوئی نہیں. فرمایا علی کھڑے, علی شیر حکم نیستم شیر ہوا. حق دا شیر ہم کوئی خواہشات دا شیر تھوڑ من تے غز پہ حتمی زنم. فرمایا علی حق دی خاطر تلوار چلاندہ بندہ حکم نمامورم تنم. فرمایا حق دا بدن دا بندہ تھوڑا. فرمایا تنو پتہ ہونا چاہیے تھا. علی کھڑیا. فرمایا ایک میں جا کے کہہ نہیں سکتا, خط نہیں نکلے, ڈیوٹیاں 2 لگیاں. تیری گرفتاری دی تھی خط وصول کرنا ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں. مولا علی ہن ذرا تسی اپنا سینے تے ہاتھ رکھ لینا.
تسی پریشان نہیں ہونا. یہ جی عورت کی بڑی عزت ہوتی ہے. میں کہا علی مرتضیٰ فرمایا ایک گل سن جے تو خط نہ کٹیا نا میں یہ کہا کہ علی نہیں کہہ سکتا خط کوئی نہیں. آپ نے فرمایا لنجردن کے علی تیرے کپڑے لا دے گا. اے میں بڑا محتاط معنی کیتا ہے. یہ تو معنی ہے پڑھدا نہیں. ہاں جی یہ تو معنی ہے پڑھدا نہیں لیکن میں بڑا محتاط معنی کیتا ہے کیونکہ ساری قوم کا ہاضمہ بڑا خراب ہے. فرمایا علی تیرے کپڑے لا دے گا. ایک گل نہیں ہو سکتی تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ تو ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. انہیں کہا نہیں ہے میرے کو. انہیں دوبارہ پھر کہہ دیتا انہیں کہ نہیں ہے. لاؤ جی ہوں بارود چلن لگا. سبحان اللہ. ساڑھے وہ جھٹ پٹ کہتے ہیں بارود والے نہیں ہیں. میں کسی کمال کی بات ہے بارود والے نہیں ہیں. سارے پیچھے عورت میزائل ختم کرو سارے فوج جاتے تسمیہ نہ پاؤ. یار کوئی گلے کرنا اور خدا نے بندے ہو جو درود دی جگہ درود بارود دی جگہ بارود. سارا تو خوف کرو کٹ پاسے چل پہ. حامد میر ایک لفظ کہہ بیٹھے جامع نہیں ہے. حامد میر تے ہے شیاطین میں جو ایک شیطان جتنے کیبل والے نے سب شیاطین اے بیٹھ کے دین کے ترجمان ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مراحل سے بڑی شیاطین ہے. میں کہ جی زیادتی اور پھر کی کریے ہو گئی جا کے نپو نہ ہوں. میں کہے کہ تو کہ ہر داڑھی والے اس سے تھلے لے آنا پورے دین اسلام کی مذاق اڑانا. تسی جان دینا ہوئے نوالی وارث کوئی نہیں. ایک ملالہ کی خاطر گر جاؤ میں دعائیں ہو رہی ہیں جناب دعائیں ہو رہی. لڑکی کو گولیاں لگ گئی. میں کہا روزانہ 20 بندے کراچی کی مردے مجھے کیوں نہیں بول دے تسی. ہزارہ ماما نے چھاڑا ماریاں دریاواں میں بھوک دی وجہ تو اتھے کیوں نہیں بولے. ہزارہ ماما نے اپنی بچیاں دی جناب ذبح کر دیتا دوائی نہیں ملی انہوں نے. پچھلے سال گجران والے نہر ایک عورت نے 3 بچیاں سمیت چھاڑ مار دی تھی. انہوں نے کہا جی کیوں ماری انہیں چھاڑ. انہوں نے کہا 2000 روپے کرایہ پورا نہیں سی ہوتا انہیں بچیاں سمیت چھاڑ مار دی. اتھے دے کوئی نہیں جمع ہوئے سارے نہ فوجی گئے نہ جرنیل گئے نہ کرنیل گئے نہ زرداری کو پریشانی ہوئی نہ جناب گیلانی کو پریشانی ہوئی نہ جناب پرویز اشرف کو پریشانی ہوئی. شہباز شریف ایئرپورٹ تے اتریا تے جب اس میں ملالہ کی خبر آئی کہ آپ دیدہ ہو گیا. میں کہا ناموس رسالت تجھے فلم کا پتہ چلا تو اس وقت تو آپ دیدہ نہیں ہو. تسی سوچ سکتے ہو ساڑھے نال کی ہاتھ ہو رہے. اے میری گلہ تسی سیاست تے معمول نہیں کرنی ہے کیونکہ آج میں یہ گلہ کر رہا بہت سارے لوگوں نے کہا سیاست بات ہو رہی ہے. یہ ناموس رسالت پر بات ہو رہی ہے. ایک انہیں بینر نہیں لوایا لاہور ناموس رسالت کے لیے اور پورا لاہور انہیں چھت دیتا ڈنگی کے لیے. ڈنگی آ رہا ہے ڈنگی آ رہا ہے پورا لاہور بینر باندھ دیتے جناب ڈنگی آ رہا ہے. میں اگر ڈنگی لڑے گا تو بندہ جائے گا نا جی گستاخی رسالت ہو گئی حضور کی گستاخی ہو گئی تو پوری کائنات چلی جائے گی. یہ تو حضور دی رحمت اللہ العالمین کی وجہ تو کائنات کھڑی. ورنہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بیعت بھی ہوئے تو رب پوری قوم تے روا دے آوے. یہ تے عطائے رب جلائے کرب خدا دی قسم ہے تسی کہتے ہیں میری گل جا کے راتی سوچنا کہ کائنات کھڑی ہوئی کہ میں کوئی معمولی بات ہے. حضور کے خلاف جو کچھ ہو چکیا سانو کہتے ہیں امن سے بات کرو. میں کہا ملالہ واسطے کہنے ہو فوج حرکت جاوے. صدیقہ شہباز شریف میں کہا کہ یاد نے لکھا کہ صدیقہ پر دے منہ ایک بندے نے گال کی تھی آپ کی گستاخی. ایک دوسرا بندہ کہنے لگا جناب وہ میں نے قتل کرا. صدیقہ پر فرمان لگا اوے کائنات ایک کو ہستی ہیں جنہاں دے خلاف گل ہوئے تے قتل کرنا ہے وہ صرف حضور دی ذات. ملالہ واسطے پوری فوج بندے مار دے گی تے ناموس رسالت کے لیے کوئی بندہ حرکت نہیں. میں تو اس دن ہوتے جب لاہور جب جلوس کٹیا تو میں کہا اے پاڑن تسی مسلمان ہو پولیس والے نے میں کہا جب کنٹینر آ کے کھڑے تھے اور میں نے میرے نال جو حضرات سے انہوں نے کہا بس ہوتا والا کہ تقریریں کرنی ہیں چھٹ دے تو لڑائی کرو میں بڑے والی. میں تو کہا انہاں نال دو ہاتھ پولیس والے نال کریے بھائی تسی مسلمان ہو. جے میں آکھا کرکٹ دور بیٹھ کے آگ نوں پھوکا مارے اودے وچ نبی نے جانا ہے تے اللہ اودی پوری نسل نوں سزا دے جناب ابراہیم کے خلاف آگ جلے گرکٹ دور بیٹھ کے اینڈ کرے پوری نسل نوں سزا ملے تے گستاخ رسول امریکی کانسلیٹ اندر بیٹھے ہوں پولیس باہر کھڑے ہو کے انہاں دی حفاظت کرے. ہم کہنے نہیں جی مولانا صاحب کو گلاں بھی نہیں تسی کرنے اے جی گلاں
تسی کہڑیاں کرنا میں تو سارا یقین جانا ہو تو میں جس طرح لوگ پاگل نہیں میں کہتے نہیں تھے پاگل ہے جتنے جائے لڑائی کرا دے لیکن ایک گل بڑی خطرناک ہے کراچی میں بھی شیعہ نے مارے تے مرے بھی شیعہ تے لاہور بھی شیعہ مرے سنی نہیں مرے بڑی خطرناک بات ہے اسی امن دے درس دینے کتنے چلے گئے امن دے درس دینے کتنے چلے گئے میرے کو تو جب لاہور ہم ٹائم لینا آتا میں انہوں کہنا بھی بم کے امریکی کونسلیٹ سے جانا ہے تیار ہے کہتا نہیں جی میں تو ٹائم لینے نہیں پڑے میرے میں جناب میں کہتا پھر اسٹام لکھ کے لے آؤ بھائی کتنے بندے آؤ گے امریکی کونسلیٹ پہ حملہ کرنا ہے میں نال ہوں تو کہتے نہیں کسی ٹائم ہی نہیں لینا تو بادشاہ آدمی اسی تقریر کر رہی تھی کہڑے پاس انسان مولانا تھی الگ ضرور لیا لیکن اب کچھ بات آگے بڑھنی ہے اب پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ ہونا ہے انشاءاللہ یہ بھی پاکستان نہیں ہے جب میں سارے کشمیر کہہ دیں وہاں بھی ٹھیک ہے اور دوسری کشمیر ناراض نہ ہو جانا کہ ساڑھا آ رہا نہیں نہ ہی نہیں ہے کشمیر تو پاکستان جڑا ایک کوئی چیز ہے نہ تو فرق ہونا تو کوئی نہیں گل بن دی تے ہن بات ناموس رسالت تے بات کرنی جتھے بھی بات ہوئے گی وہ ناموس رسالت تے بات کرو انشاءاللہ کہیں نہیں بات کرنی میں تو ویسے گل کر رہا ہوں ہاتھ نہیں کھڑے کرانے ہاتھ کی فائدہ ہاتھ تو کوئی فائدہ نہیں تسی جتھے بھی بات ہوئے انہوں کو نعرے رسالت ان الیکشن آ رہے ہیں تو پوری مجمع جناب اٹھ کے کھڑا لبیک امیدوار ہی نہ جائے کم شروع خدا کی قسم میں پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں کوئی کسی نعرے کی لوڑ نہیں مجمع لگ جائے امیدوار آ جائے پورا مجمع کھڑا ہو جائے لبیک یا انہیں تقریب چھٹ کے چلے جاؤ کہ بڑھ کی کیا میں نے کہا پتر اس نام نال گل ہونی ہے انشاءاللہ بہترین موقع آپ نے دیتا ہے تو ہم اپنے حالات سوارن دا زان کی ملت را حیات از عشق اس بندو ساز کائنات از عشق اس اقبال کہنا امت مسلمہ اوپر جا سکتی ہے تو محبت رسول سے جا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس اوپر جانے کے اب اللہ نے ہمارے لیے موقع بنایا اور اس گرد بھی جڑا چڑے اوے سنو میری بات سنو گا چل ہے تیری بات سنو لبیک یا رسول اللہ بات ختم وہ پچھو نہ نسیا گڈی پہ کے کام کرنا پھر اندر آ کے خود نعرے لگائے گا لبیک یا رسول اللہ میرے کو لکھا لو جی لبیک